بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھوٹا سا کمرہ، گپ اندھیرا، ایک ہی چارپائی جس پر میں بے بسی سے لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی اندھیر نگری تھی، کیسا ظلم تھا اور کیوں تھا۔ جس گاؤں سے میں تعلق رکھتی تھی وہاں ایک عجیب سی رسم تھی۔ گاؤں میں جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہونے لگتی تو اس کی پاک دامنی دیکھنے کے لیے اسے کنویں کے پاس لایا جاتا اور اس لڑکی سے پانی کا ڈھول نکلوایا جاتا۔ اگر پانی مٹی والا آتا تو سب سمجھتے کہ لڑکی بد کردار ہے، اسے کوئی شادی تک نہ کرتا جب تک وہ لڑکی 7 دن تک اندھیرے کمرے میں نہ گزارتی، اور اگر ڈھول میں پانی صاف ستھرا نظر آتا تو سمجھ جاتے کہ لڑکی پاکیزہ ہے، اس کی شادی دھوم دھام سے ہوتی۔ بچپن سے میں اس رسم کو ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ایک سنسان سی جگہ پر وہ کنواں بنا ہوا تھا، اس کے قریب بس ایک ہی کمرہ تھا جہاں اس لڑکی کو رہنا پڑتا جو کنویں کے گندے پانی کی وجہ سے وہاں قید ہو جاتی۔ 7 دن کا کھانا پینے کی تمام اشیاء وہاں رکھ دی جاتیں۔ میں نے ہوش سنبھالا، پہلی بار میرے گھر میں میری پھوپھی کی باری میں پانی میلا اور مٹی والا نکلا۔ سب نے پہلے تو میری پھوپھو کو خوب لعنت ملامت کی، بد کرداری کا الزام لگایا۔ وہ بیچاری روتی رہی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ سب کو اس کنویں کے پانی پر یقین تھا، کہتے تھے کہ یہ کنواں پاک ہے، پاک عورت کے بارے میں سچ بتا دیتا ہے۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میری پھوپھو کو اس کمرے میں بند کر دیا گیا اور باہر سے تالا لگا دیا گیا کہ ان 7 دنوں میں وہ پاک ہو جائے گی۔ وہاں ایک جائے نماز رکھا جاتا کہ 7 دنوں میں وہ اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کرے تاکہ اس کی بد کرداری معاف ہو جائے اور اس کا دامن پاک ہو۔ 7 دن بعد جب میری پھوپھو کمرے سے باہر نکلی تو ان کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ نقاہت کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، مگر چپ تھی، ایک لفظ بھی ان کی زبان پر نہیں تھا۔ انہیں دوبارہ کنویں کے پاس لایا گیا، پانی کا ڈھول بھروایا گیا۔ پانی اس بار صاف تھا۔ پھر ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، مگر شادی سے چند ماہ پہلے وہ مر گئی تھیں۔ مرتے وقت ان کا چہرہ بالکل نیلا سا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی۔ مجھے اپنی پھوپھو سے بہت محبت تھی، ان کے مرنے پر میں بہت روئی تھی، اور آج میرے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پانی میلا کیوں آیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں باکردار ہوں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پورا کمرہ بند تھا، ایک کھڑکی تک وہاں موجود نہیں تھی کہ دن کی روشنی کا گزر بھی ہوتا۔ بس ایک پنکھا چل رہا تھا۔ رات کا اندھیرا شاید چھا چکا ہوگا۔ سنسان سی جگہ، کچھ دور جنگل بیاباں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں کوئی جنگلی جانور ہی آ کر دروازہ توڑ کر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ اس سوچ نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ میں چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر مجھے پھوپھو کا چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگا۔ کیا سرخ سفید ہوا کرتی تھی، اگر کوئی ایک بار انہیں دیکھ لیتا تو نظر پلٹنا بھول جاتا، مگر اس کمرے میں 7 دن کے بعد جب وہ باہر نکلی تھی تو پیلی رنگت اور ان کا وجود کمزور سا ہو چکا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ لوہے کا مضبوط دروازہ تھا جسے کھولنا ایک کمزور سی عورت کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے کھانے کی ٹوکری سے کپڑا ہٹایا تو سوائے پھل کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے خیال آنے لگا شاید پھوپھو کی کمزوری کی وجہ خوراک کی کمی تھی۔ پھر یہ خیال میری جان لینے لگا کہ کیا میں بھی ان 7 دنوں میں ایسی ہی ہو جاؤں گی۔ کمرے میں نہ پنکھے کا کوئی بٹن موجود تھا، نہ ہی کوئی بلب لگایا گیا تھا۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، ٹھیک سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں بے بسی سے دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے وہاں بیٹھے کچھ آہٹوں کی آواز آنے لگی۔ میری خوف کے مارے روح فنا ہونے لگی۔ باہر اب جنگلی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس پر ستم یہ ہوا، بادلوں کی گرج چمک بھی شروع ہو گئی۔ بجلی کی روشنی تو کمرے میں نہیں آ سکی، مگر بادل جب زور سے گرجتا تو مجھے لگتا میرا دل اس کی آواز سے بھر جائے گا۔ تیز بارش کی آواز سن کر میرا ضبط اب جواب دینے لگا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے پھر سے پھوپھو یاد آنے لگی۔ یقیناً وہ بھی اسی خوف کی وجہ سے اور اکیلے پن کی وجہ سے ڈرتی رہ گئی ہوں گی۔ میں نے سوچا رونا تو کوئی حل نہیں ہے، میں اپنے رب کے حضور دعا کر لوں تو شاید میری مدد ہی ہو جائے۔ میں واش روم میں چلی گئی، ابھی وضو کر ہی رہی تھی کہ واش روم کے اندر سے کھڑکی کھلی۔ مجھے تعجب ہوا کہ جب کمرے میں کوئی کھڑکی موجود ہی نہیں تھی تو واش روم میں کھڑکی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن جیسے
میں نے اس کھڑکی سے باہر آنے والے چالے کو دیکھا تو میری روح ہی فنا ہو گئی۔ میرے والد ایک کسان تھے لیکن مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ 10ویں جماعت تک میں نے اپنے گاؤں کے گرلز اسکول سے امتیازی نمبر سے پاس کی تھی۔ ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں آگے تعلیم حاصل کروں، مگر میرا شوق تو جنون کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ پہلے پہل تو میں نے ابا کو پیار سے منانا چاہا، جب وہ نہیں مانے تو میں ان سے ناراض ہو گئی، پھر کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ مجھے مزید تعلیم حاصل کرنا تھی، مگر ابا کو یہ خوف تھا۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو اپنی منمانی کرنے لگتی ہیں، ماں باپ سے بحث کرتی ہیں، اس لیے مجھے آگے 3 جاری رکھنے کی اجازت اس شرط پر ملی کہ میں شادی وہیں کروں گی جہاں میرے ابا چاہیں گے۔ مجھے صرف تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے میں نے ابا کی شرط کو بخوشی قبول کر لیا۔ گاؤں میں چونکہ کوئی کالج نہیں تھا، اس لیے شہر کے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ 15 دن بعد گاؤں آتی تھی۔ 14 جماعتیں پاس کرتے ہی جیسے ہی گاؤں لوٹی، ابا نے میری شادی کا فیصلہ آنن فانن کر دیا۔ کہنے لگے، نمرا 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، تمہیں تعلیم دلوا کر اب اپنا وعدہ تم نبھاؤ۔ شادی کے معاملے میں تم کوئی سوال نہیں پوچھو گی۔ میری زبان کو پہلے ہی تالا لگا دیا گیا، اس لیے میں چپ سی ہو گئی۔ وہ کون تھا، کیسا تھا جس سے میری قسمت کو جوڑا گیا تھا؟ مجھے کچھ بھی پوچھنے کا اختیار نہیں تھا، اس لیے میں نے چپ سادھ لی تھی۔ پھر میرے دل میں پہلے سے ایسا کوئی جذبہ کسی کے لیے نہ تھا، اس لیے ابا نے جو پسند کی تھی مجھے دل سے قبول تھی۔ میں جانتی تھی میرے منہ سے نکلا ایک بھی لفظ میرے خاندان کی چمو گوئیوں کا سبب بن جائے گا کہ بیٹی نے 4 جماعتیں کیا پڑھیں۔ والدین کے سامنے زبان چلانے لگی، اس لیے میں نے کچھ نہیں بولا، مگر ابا کی حالت دیکھ کر مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی۔ وہ گھبرائی سے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر آنکھوں میں نمی لے آتے۔ جب میں انہیں دیکھتی اپنی آنکھیں رگڑنے لگتے، بار بار میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے، اللہ تجھے برے نصیبوں سے بچائے۔ کبھی بے اختیار مجھے اپنے ساتھ لگا لیتے۔ شاید میں 2 بھائیوں کے بعد ہوئی تھی، میرے بعد کوئی اور بیٹی نہیں تھی، اس لیے بہت زیادہ اداس ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آنے لگے، میرے ابا کی بدحواسی اور بڑھنے لگی۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی، مگر شادی سے 2 دن پہلے میری اماں میرے کمرے میں آئیں۔ جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا میں سن کر ششدر سی رہ گئی۔ اماں کہنے لگی، نمرا کل تمہیں پاک کنویں میں لے جانا ہے۔ دیکھ تو 4 سال شہر کے ہاسٹل میں رہی ہے، کالج میں پڑھتی رہی ہے، مجھے بتا دے کہیں اپنے باپ کی عزت کا جنازہ تو نہیں نکال دیا۔ کل سب کے سامنے تیری پاک دامنی کا امتحان ہے، اگر کچھ بھی غلط ہوا تو تیرے ابا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگی۔ میں نے کہا، اماں ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو نقاب میں رہتی تھی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ ابا کی عزت پر حرف آ جائے۔ میری ماں میری بات پر کچھ مطمئن سی ہو گئی تھیں۔ 14 جماعتیں پڑھنے کے بعد بھی اس کنویں کی کہانی میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنویں سے کسی لڑکی کے کردار کا اندازہ لگایا جا سکے؟ اگر عام طور پر یہ کہا جائے تو کنویں کے پانی کا میلا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ مٹی کی وجہ سے پانی ایسا ہو سکتا ہے، کبھی مٹی کی سطح بالکل پانی کی تہہ میں بیٹھ جائے تو پانی صاف ہوتا ہے، پھر اس سے کسی لڑکی کے بد کردار اور اعلیٰ کردار ہونے کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ بہرحال میں مطمئن تھی، کیونکہ اپنے کردار کی پاکیزگی کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ مگر میرے ہوش اس وقت اڑے جب کنویں کے مٹیالے رنگ کے پانی نے مجھے پاک دامن ہوتے ہوئے بھی بد کردار ہونے کا لائسنس دے دیا۔ میں بری طرح سے دنگ رہ گئی تھی۔ میں بدحواس ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے سب سے کہا کہ یہ کنواں جھوٹا ہے۔ میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا جو میرے ماں باپ کی ذلت کا سبب بنے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تو بے شک میرا میڈیکل چیک اپ کروا کر دیکھ لیں، اب تو ترقی ہو چکی ہے۔ خدا را اس بے بنیاد سی رسم پر یقین کر کے بے بنیاد لڑکیوں کو اس انسان ویرانے میں بند نہ کیا جائے۔ مگر میری کسی نے ایک نہ سنی۔ ابا تو کسی بے جان مجسمے کی طرح یوں بیٹھ گئے جیسے میں نے سچ مچ کوئی گناہ کیا ہو۔ مجھ پر لوگوں نے بہت تہمتیں لگائیں۔ ابا سے میرے بارے میں کہنے لگے، دیکھ لے کمال، تجھے کہا بھی تھا بیٹی کو شہر پڑھنے نہ بھیج دینا، کیسی خاک اڑائی ہے تیری بیٹی نے تیرے سر پر۔ میں ابا کے سامنے بیٹھ کر روتی رہی، بلبلاتی رہی کہ ابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بے شک میرا میڈیکل چیک اپ کروا لیا جائے۔ مگر سب لوگوں کو اس کنویں کی سچائی پر یقین تھا جس کے جھوٹے ہونے کی میں قسم کھا سکتی تھی۔ بھلا اپنے کردار کے بارے میں مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا تھا؟
مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ واش روم کی کھڑکی پر ایک مردانہ ہاتھ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے واش روم سے باہر نکل گئی، واش روم کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ پھر سوچنے لگی کہ یہ کیا معجزہ تھا۔ ایک سنسان بیابان جگہ پر ایک واحد کمرہ ہی تھا، آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر جب کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہ تھی، بظاہر دیکھنے پر واش روم میں بھی کوئی کھڑکی نظر نہیں آتی تھی، پھر یہ کھڑکی کہاں سے آ گئی اور ایک مردانہ ہاتھ؟ کچھ ہی دیر میں جب واش روم کے اندر پہ دروازے پر دستک ہوئی تو میرا کلیجہ یوں تھا کہ پھٹ جائے گا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی جیسے خوف کے مارے ہی مر جاؤں گی۔ واش روم کا دروازہ بھی لوہے کا تھا، بہت زور سے دھڑدھڑایا گیا، مگر میں خوف کے مارے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی رہی۔ دروازہ نہیں کھولا، مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دی گئی، بس دروازہ ہی کھٹکھٹاتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی۔ نہ جانے روتے روتے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھ کر جب مجھے رات کا خیال آتا تو مجھے ڈر لگنے لگتا۔ پورا دن میں نے خوف کی حالت میں گزارا تھا۔ بھوک سے جب میں بے حال ہونے لگی تو میں نے کمرے میں موجود پھل کھانے شروع کر دیے۔ رات کو پھر سے دروازہ بجنے لگا، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس سے اگلی صبح میں یہ سوچ چکی تھی کہ واش روم کا اچھے سے جائزہ لوں گی۔ میں نے دن میں واش روم کا جائزہ لیا جہاں سے کھڑکی کھلی تھی۔ وہ دن میں دیکھنے میں دیوار جیسی ہی تھی، جب میں نے ہاتھ پھیرا تو وہ صرف دیکھنے میں دیوار جیسی تھی، مگر وہ جگہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے باہر کی جانب دھکیلنا شروع کیا، کچھ زور لگانے پر وہ کھڑکی کھل گئی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک پتلی سی بند گلی تھی جس کی چھت بند تھی اور گلی میں بھی اندھیرا سا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میں اس کھڑکی کے ذریعے سے اس گلی میں اتر گئی۔ مجھے امید سی ہوئی کہ شاید میں یہاں سے نکل سکوں۔ وہ گلی اتنی تنگ تھی کہ صرف 2 افراد بمشکل گزر سکتے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی اس گلی میں روشنی سی ہونے لگی۔ گلی کی چھت پر گول گول سوراخ موجود تھے جن سے سورج کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں چلی جا رہی تھی۔ سامنے ایک دیوار تھی جس سے راستہ بند ہو چکا تھا۔ چل چل کر میں تھک چکی تھی، کافی لمبا راستہ تھا۔ سامنے دیوار دیکھ کر میرا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ میری ساری محنت رائے گاں گئی، مگر جیسے ہی میری نظر اوپر کی جانب اٹھی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اوپر ایک لوہے کا چکور سا ڈھکن تھا، جیسے عموماً سڑکوں پر گٹر کا بنا ہوتا ہے، وہاں موٹے سے پائپ بھی موجود تھے۔ میں پائپ کے اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی اور وہ لوہے کا ڈھکن باہر کی جانب دھکیلا۔ جب میں باہر نکلی تو سامنے جو شخص نظر آیا اسے دیکھ کر تو میں دنگ سی رہ گئی، کیونکہ وہ تو ہمارے گاؤں کا چودھری بہت رحم دل شخص تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا رہتا، یہاں تک کہ گاؤں کے گھروں میں جا کر ضرورت مندوں کی چپ چاپ پیسے پکڑا کر مدد کرتا۔ کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو وہ خرچہ اپنے ذمے لے لیتا، کہتا یہ سب میری بیٹیاں ہیں، اس لیے گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اس سے پردہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمارے باپ کی عمر سے بھی بڑا تھا۔ پھر ہمارے سروں پر باپ کی طرح پیار دیتا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی، لوگ اسے مائی باپ ماننے لگے تھے۔ ان کے بڑے سے محل میں کئی بار جا چکی تھی۔ ان کی بیٹی میری ہم جماعت تھی، میرے ساتھ ہی ہاسٹل میں رہتی تھی، لیکن وہ امیر تھی اس لیے ہاسٹل میں اس کا کمرہ اس کے معیار کے مطابق تھا۔ میں غریب کسان کی بیٹی تھی اس لیے ایک چھوٹے سے مناسب کرائے کے کمرے میں رہتی، مگر اس لڑکی میں غرور نام کا نہیں تھا۔ جب بھی مجھے گاؤں جانا ہوتا تب بھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں جانے لگتی تو مجھ سے کہتی نمرا میرے ساتھ ہی چلو، گاؤں پہنچ کر میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گی۔ لیکن میں منع کر دیتی کہ مجھے ابا لینے آئیں گے، اس کے ساتھ جاؤں گی۔ میری بات سن کر چودھری صاحب کہتے کہ بیٹا تم میرے ساتھ چلو، میں کمال سے کہہ دوں گا کہ تم میرے ساتھ آئی ہو۔ وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ خود اپنی بیٹی کو لینے آتے، میں ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتی، وہ مجھے گھر تک چھوڑتے اور میرے والد کو کہتے کہ یہ میرے ساتھ آئی ہے۔ میرے ابا ان کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ کئی بار پڑھائی کے سلسلے میں اپنے ابا کے ساتھ اس چودھری صاحب کے محل میں بھی گئی تھی۔ ان کی بیٹی میری ہم جماعت تھی تو اکثر کبھی مجھے پوچھنا ہوتا میں ابا کے ساتھ چلی جاتی، لیکن وہ لوہے کا ڈھکن اٹھا کر ان کے محل کا پچھلا حصہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہوا تھا۔ میں اپنے مسیحا کے پاس پہنچ گئی تھی۔ یقیناً وہ میری مدد ضرور کریں گے، جس قدر وہ نرم خور خوش گفتار تھے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر اس اگلے حصے میں جاتی، ایک دم میرے پیر وہیں جم گئے۔ میرے دماغ نے مجھے بروقت روکا کہ اگر یہی میرے مسیحا ہیں تو اس کمرے کا راستہ ان کے گھر تک کیسے پہنچ رہا ہے، جس کمرے کو ایک سنسان سی جگہ بنایا گیا۔
वहाँ पिछले हिस्से में बाग सा बना हुआ था, ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे हुए थे। मैं वहाँ मौजूद दरख्तों की आड़ में छुप गई। मेरी छठी हिस्स ने मुझे खतरे की घंटी सुनाई थी। रात तक वहीं बैठी रही। रात के जब अंधेरा हो गया तो वही चौधरी साहिब अपने 2 मुलाजमीन के साथ उस लोहे के ढक्कन के पास खड़ा था। उसका चेहरा हर किस्म की नरमी से आरी था। अपने एक मुलाजिम से कहने लगा, अगर आज वो लड़की दरवाज़ा ना खोले तो दरवाज़ा तोड़ देना। ये सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। इंसानी रूप में वो किसी दरिंदे से कम नहीं था। मेरा दिल अब घबरा रहा था। मुझे कमरे में ना पाकर वो समझ जाएगा कि मैं उसके घर पर हूँ। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे जल्द अज जल्द घर से निकलना था, मगर कैसे? वो चौधरी ये कहकर जा चुका था। मैं दरख्त पर चढ़कर दूसरी जानिब बिना सोचे समझे कूद गई। दूसरी जानिब नरम गीली मिट्टी का ढेर था, इसलिए मुझे चोट नहीं आई। मैं अंधाधुंध भाग रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा अंजाम क्या होगा, मगर मुझे बस अपनी इज्जत बचानी थी। गांव वालों के सामने उस पाक कुएं का असल पोल खोलना था, जिसे लोगों के अकायद गलत जाने पुख्ता हो रहे थे। मेरी फुप्पो के साथ क्या कुछ बीत चुका था, अब ये भेद मुझ पर खुल गया था। वो क्यों मर गई थी? यकीनन जहर खाकर अपनी जान इसीलिए देती होगी। मैंने भी अपनी फुप्पो का रंग रूप चुराया था। मैं बेहद खूबसूरत थी। मेरे दिल में उस चौधरी का बहुत एहतराम था। बाप जैसा एहतराम करती थी, इसलिए उसकी गलीज़ इरादों की भिनक भी मुझ पर ना पड़ सकी। ये सारा खेल उसी चौधरी का रचाया हुआ था। वो पानी के कुएं से भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ़ बनाता, जो दिन में गांव के लोगों के सामने उनका हमदर्द बनकर उनके घरों में जाता ताकि उनकी लड़कियों को देख सके। उनमें से जो अच्छी लगती वो उसे कुएं के ज़रिए बदकार साबित करके कमरे में बंद करके उसे अपने गलीज़ इरादे पूरे करता। मुझे नहीं मालूम था मैं जिस जानिब भाग रही हूँ उसकी मंजिल क्या है, वो कहाँ जाकर ख़त्म होगा, लेकिन मैं भाग भाग कर हाँफने लगी थी। अचानक से एक जीप की रोशनी मेरी आंखों में पड़ी। मेरी आंखें चंधिया सी गईं। मैं भाग भाग कर निढाल होने लगी थी। वो जीप जब मेरे सामने रुकी, मैं गिरकर होश की दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। जब मैं होश में आई, एक हॉस्पिटल में थी। जो शख्स मेरे सामने खड़ा था उसे देखकर मेरी खौफ के मारे जान निकल गई। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। मेरी हिचकी बंध गई थी। मेरी सारी कोशिश बेकार हो चुकी थी। सामने उसी चौधरी का नौजवान बेटा मौजूद था। वही मुझे हॉस्पिटल लाया था। मैं उसकी जीप से टकराते हुए बची। मुझे पता था मैं जिस अजियत से बचकर भागी थी उसी में जाकर फंस जाऊंगी। नौजवान मेरे पास आया तो मैं सहम कर पीछे हट गई। मुझसे कहने लगा, कौन हो तुम? वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं कई बार उसकी बहन के पास जा चुकी थी। सरसरी सा तो वो मुझे देख चुका ही था। मुझे ये खौफ हुआ कहीं वो मुझे पहचान न ले, इसलिए मैंने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया। मगर मेरी बुरी किस्मत कि वो मुझे पहचान चुका था। वो मुझसे मेरे भागने और रोने की वजह पूछने लगा। मैं उसे क्या बताती? अगर सच बता भी देती तब भी मेरी बात पर वो कभी यकीन नहीं करता। वो तो उसी का बेटा था। भला मेरी बात सुनकर अपने बाप को गलत क्यों समझता? वो मुझसे कहने लगा, अगर मैंने सच नहीं बताया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैं पहले ही डरी सहमी हुई थी। उसकी बात सुनकर और भी बदहवास हो गई। मैंने सोचा, मौत तो वैसे भी मेरी चारों तरफ मंडला रही है, बेहतर है सच कह कर मर जाऊं। मेरे जहन में आने लगा, फुप्पो ने भी इसीलिए जहर खाया होगा, क्योंकि जानती थी खलासी की कोई राह नहीं है। मैंने उस नौजवान को सारी सच्चाई बता दी। अपने बाप का नाम सुनकर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा, खींचते हुए हॉस्पिटल से बाहर अपनी गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। मैं जान गई थी कि सब मुझे मरने से पहले अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता। वो बड़ी तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए मुझे गांव लेकर जा रहा था। मैं उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि मेरी जान बख्शी कर दे, मगर गाड़ी जहाँ खड़ी हुई थी वो देखकर मेरी जान फना हो चुकी थी। कुछ ही देर में चौधरी को पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी थी। उस कुएं की हकीकत सारा गांव जान गया था। मुझ पर यह राज उस दिन खुला कि चौधरी का बेटा पुलिस में है। जब उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी हुई, मुझे लगा वो पुलिस के हवाले मुझे कर देगा, अपने बाप पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का जुर्म मुझ पर साबित कर देगा। मगर जब उसकी हमराही में पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई, बहुत से पुलिस एहलकार उसे सल्यूट मारने लगे, सर सर कहने लगे। वो मुझे अपने ऑफिस में ले गया, सारा बयान तहरीरी तौर पर लिखवाया। फिर मुझसे कहने लगा, अगर तुम सच्ची हो तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। मैंने कहा, तुम अपने बाप के ख़िलाफ़ कैसे चल सकते हो? कहने लगा,
وہ میرا سگا باپ نہیں ہے۔ میری ماں نے اس سے زبردستی شادی کروائی تھی۔ میرے سگے باپ سے میری ماں کو زبردستی طلاق دلوا کر اس نے میری ماں سے نکاح کیا تھا، کیونکہ میری ماں بہت خوبصورت تھی۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، اس لیے کچھ نہیں کر سکا۔ یہ شخص خوبصورت عورت کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ میں پہلے ہی ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ اسے بے نقاب کر سکوں۔ کمرے کا راز بھی کھل چکا تھا۔ میں آزاد تھی، باعزت اپنے باپ کے گھر پر موجود تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، خود کو حالات کے حوالے نہیں کیا۔ اپنی عزت بچانے کی کوشش میں وہ سب کیا جو مجھ سے ہو سکا۔ اس لیے اللہ نے میری ہر قدم پر حفاظت بھی کی۔ میری وجہ سے آج ایک رسم ٹوٹی تھی۔ اب ایک کسی لڑکی کے کردار پر کنویں کے پانی سے گواہی نہیں لی جاتی۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے ابا مجھ پر فخر کرنے لگے، سر اٹھا کر چلنے لگے، کہتے، دیکھو میری نمرا کنویں کی سچائی کو جان گئی۔ بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کا فیصلہ مجھے دیکھ کر کیا۔ یہ میری خوش نصیبی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔